والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام تمام حاضرین مل کے عقیدت و احترام نال بارگاہ نبوی دے اندر درود پاک دا نذرانہ پیش کرو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جنہ لوگاں دا عقیدہ ہے کہ حضور درود سن دے نے او مل کے پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مجھتے خاک را الہی غنچہ امید پکشا گلے از روزہ جاوید بنما زبان تا ببت در دہاں جائے گیر ثنائے محمد ببت دل پذیر ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نغمہ کجا من کجا سازو سخن بہانہ است سوئے قطار می کشم ناکا بے زمام را اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم شانہ اما نوالہ واتم برہانہ جل ذکرہ وعز اسمہ وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثناء و بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ سید سربراں حامی بے کساں نیر تاباں تتمہ دوراں احمد مجتبہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کریم آقا دی بارگاہ درود و سلام ہدیہ عقیدت پیش کرنے تو بعد واجب الاحترام علماء ناطخاں اہل اسلام و عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت دعا ہے کہ خالق کائنات آپ سب دی اور میری حاضری قبول فرمائے اور جنہ سنگیاں نے جمشید اور قاسم انہاں دے گھر والے بزرگ اس محفل پاک دے جتنے بھی محتمم اور منتظم نے معاونین اور حاضرین و سامعین نے اللہ کریم سب نو جزائے جزیل عطا فرمائے اور آپ سب دا اس جگہ تے آ کے بیٹھنا سننا سماعت کرنا اللہ کریم اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور اے جو سنگی اس دے سبب بنے نے اس دے انعقاد دا اور اسی مل کے اللہ اور اس دے رسول دیاں چند کھڑیاں گلاں کرانگے اور اپنے مقدر دا ستارہ بلند کرانگے تو انہاں دی یہ مہربانی ہے کہ نہ سانو یہ ٹائم فراہم کیتا ہے کہ اسی کٹھے ہو کے حضور دا ذکر کر لگے میرا اللہ انہوں اس دا اجر عطا فرمائے اور ظاہری باطنی مالی جانی برکات اور خیر نال اللہ کریم
انہوں مالا مال فرما۔ گرامی قدر احباب، تسی لگتا ہے تھکے ہو اور بڑے سست جائے ہو، یا تواڈے منہ بند نہیں۔ اللہ کریم تانوں توفیق عطا فرمائے، تانوں سننے دا طریقہ آ جائے۔ تسی روزانہ محفلیں سن ہو، جتنے بندے مینوں نظر آئے نے نا، یہ وہ لوگ نے جنہیں روزانہ محفلیں چاہتے ہیں تو روز سنتے ہیں کسی نہ کسی جا سے۔ تو تانوں اجے تک یہ بھی نہیں سمجھ آئی بھئی گفتگو سنی دی کیویں، تو پھر تانوں اگاں ہور یہ صلاۃ و السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ گرامی قدر دوستوں اور بزرگوں، اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ محبوب ان لوگوں حکم سناؤ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کہ اگر تسی اپنے نفس سے ظلم کر لو اور تواڈے نفس دا پیمانہ گناہ نال بھر جائے، تو محبوب اگر وہ لوگ معافی منگنا چاہن اپنے گناہاں دی، جاؤ کا تیو تواڈی بارگاہ وچ حاضر ہو جا۔ گناہاں دے ارتکاب تو بعد معافی دا جو طریقہ خالق کائنات نے امت محمدیہ نو عطا فرمایا وہ ہے وسیلہ مصطفیٰ، یعنی گناہاں تو بعد معافی دے طلب دا اور اصول دا ذریعہ یہ ہے کہ بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ دی بارگاہ دے اندر وسیلہ بنائے۔ امت دے اندر اس وقت دو بڑے بڑے نظریات موجود نے۔ کچھ لوگوں دا خیال ہے کہ ہمیں جو مانگنا ہو وہ اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، اور جو دیتا ہے وہ اللہ ہی دیتا ہے، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ جبکہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہی دیتا ہے لیکن اپنے محبوب دے وسیلے نال دیتا ہے۔ اس چیز نو اللہ دے قرآن اور مصطفیٰ دے فرمان تو میں اپنی گفتگو ثابت کرنے کی کوشش کراں گا۔ اللہ کریم آپ سب سنگیاں نو سماعت حق اور عمل علی الحق دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، گناہگار اللہ دا ہے، اس نے گناہ اللہ دا کیتا ہے، لیکن اگر وہ معافی منگنا چاہتا ہے تو رب تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بوئے تے آ، اللہ فرماتا ہے اگر معافی منگنیاں تو میرے محبوب دے بوئے تے آ۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، اس چیز نو کچھ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ شاید یہ جائز نہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، جب ان لوگوں سے کہا جائے کہ آؤ اللہ کا رسول تمہارے لیے استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ، تو وہ اپنا سر گھما دیتے ہیں کہ نہیں ہم کسی اور کے پاس نہیں جائیں گے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ رَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، ان لوگوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ بڑے متکبر ہوتے ہیں، ان میں تکبر ہوتا ہے، وہ تکبر سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے وہ رب کے علاوہ کسی اور کے پاس جانا گوارا نہیں کرتے۔
اللہ انہاں لے لوگاں دے بارے ارشاد فرماتے ہیں کہ جیڑا بندہ نبی دا دروازہ چھٹ کے ڈائریکٹ اللہ کو منگنا چاہے اللہ انہاں نو فیض عطا نہیں فرماتا. اللہ فرماتے ہیں محبوب میں فیض انہاں دیاں گا، میں خیر انہاں دیاں گا، میں اپنی ذات دا عرفان انہاں لوگاں دیاں گا، معرفت خدا بندی انہاں لوگاں نصیب ہوئے گی، بخشش دی دولت انہاں لوگاں نصیب ہوئے گی جو تواڈے دربار گہربار تے حاضری دیں گے. حضرات محترم آؤ اور سیکھ لو کہ رب تعالیٰ نو منا لکھو. اللہ نے 30 پارے قرآن مصطفیٰ کریم نو عطا فرمایا ہے. حضور نے سانو دسیا ہے ایک بھی آیا مبارکہ اللہ نے بغیر وسیلہ مصطفیٰ تو سانو عطا نہیں کی تھی. اور قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ دے کلمات نے، قرآن کلام الہی ہے، قرآن کلام الہی ہے. تو اللہ نے ساڈے نال جدو گل کرنا چاہی تو ڈائریکٹ نہیں کی تھی. اللہ نے مصطفیٰ دی ذات نو ساڈے نال گل کرن واسطے وسیلہ بنایا. جڑے لوگ جاگ دیو اور سمجھ دے پے ہو جنہ دے دماغ وچ تھاں ہے او مسئلہ سمجھو. جڑے پچھو برا کے آئے بیٹھے نے انہوں میں کی سمجھانا ہے وہ اگی فل میموری لئی پھر دے اس تو یہ توجہ کو نہیں کر دے وہ اپنی گلاں کر دے پین وہ ساڈی اگے میموری فل ہے اور کی برائیے. فل میموری والے بندے چھٹی ہے وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے رہے. جنہ دے دماغ ہے سپیس باقی ہے اور وہ گل سمجھنا اور سمجھن واسطے آئے نے اور سمجھنا چاہتے ہیں انہوں نے سمجھا رہے ہیں سمجھ لیں. گرامی قدر احباب میرے اللہ نے جدو اپنی گل ساڈے نال کرنا چاہیے مہربانی صرف سمجھنا اس کی قیمت ہے. اس جملے کی قیمت صرف اس کو سمجھنا ہے. تقریر دی سب تو بڑی قیمت اس کی سمجھ ہی ہوتی ہے کہ انہوں سمجھ لیا جائے. مہربانی کر کے سمجھ لیا جائے. اللہ نے جدو اللہ ہو کے اور اللہ کی شان کی ہے اللہ دی بڑیاں شانہ نے اس جگہ تے جڑی شان دسنا چاہنا ہوئے وے ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ دی یہ شان ہے کہ وہ ہر شے تے قادر ہے. وہ ہر شے تے قادر ہے. وہ اگر ساڈے نال ڈائریکٹ گل کرنا چاہے تے ان کو نہیں روک سکتا. وہ ساڈے نال ڈائریکٹ مخاطب ہو سکتا ہے. یہ دے وچ کوئی رکاوٹ نہیں. وہ ساڈے نال ڈائریکٹ گل کر سکتا ہے. لیکن اس خالق نے ان اللہ علی کل شیء قدیر ہو کے ہر شے تے قادر ہوندیاں ہویاں ہر چیز دی طاقت رکھدیاں ہویاں جدو ساڈے نال گل کیتی ہے اس امت نال اس دنیا نال بنی نوع انسان نال تے اللہ نے 1,24,000 نبی وسیلہ بنائے. اللہ نے 1,24,000 نبی وسیلہ بنائے کہ تسی دسو گل میری ہے پر دسو تسی انبیاء نو رب نے حکم فرمایا تسی اپنی امتاں نو دسو جدو حضور دی باری آئی تے او یہ ہر شے تے قادر اسیاں ہر چیز اگے عاجز دے سامنے. سوال کرنا جواب اپنے ذہن وچ صرف سوچنا ہے. لمبی چوڑی بات کو نہیں ہونی. ایو صرف گل کرنا چاہنا جدو اللہ نے ہر شے تے قادر ہو کے اپنی گل ساڈے نال کرنا چاہی تو انہیں محمد عربی نو وسیلہ بنا کے کیتی تے سانو گل تے سمجھا چھڈی نا. جدو میں ہر شے تے قادر ہو کے تواڈے نال نبی دے وسیلے تو بغیر گل نہیں کردا تے تسی عاجز ہو کے میرے نال نبی دے وسیلے تو بغیر گل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ یہ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ صرف سمجھنے والا بندہ گل نو سمجھے. سبحان اللہ تسی ہولی بھی آندے رہو تو مینوں اس گل نال کوئی غرض نہیں کیونکہ میں اپنی جو معافی ضمیر ہے جو میرے ذہن ہے اور جو مائنڈ ہے اور میں ضروری سمجھ رہا ہوں تو ان دے رہا. اگو ایک گل تانوں اور دس چھڑنا زمین ساری اکو جی نہیں ہوتی. بیج اکو جہا بھی ہوگا نا تے فصل اکو جہا نہیں اگتا.
کھیتی ہر کھیتی بیج نو ایکو جہا رسپانس نہیں دیندی. جویں دی کھیتی ہوئے بنجر ہوئے کلر والی ہوئے تو وہ شاہ زور کا بیج لیا کے بھی پائیے تو ایڈا کوئک رسپانس اور اچھا رسپانس نہیں دیندی. تو جے کھیتی زرخیز ہوئے تو او دے وچ بیج اوہی سٹیا جائے تو او فصل اچھی دیتی ہے. انسان دا دماغ بھی کھیت دی طرح ہوتا ہے. استاد دا کام ہوتا ہے وہ دے اندر بیج ڈالنا. اگو جویں دا ذہن ہوئے اوویں دے وچ پودے اگتے ہیں اوویں دا رسپانس کرتے ہیں. میں تانوں گل سمجھانی ہے تہاڈی اگوں مرضی ہے کہ تسی کی لے کے اٹھ دیو. میری خواہش ہے کہ جدوں تسی اٹھو تے تہاڈے دماغ وچ کوئی نہ کوئی گل ضرور اڑی ہوئے. کوئی ایک اونلی ون کوئی ایک گل ضرور اڑی ہوئے تہاڈے ذہن وچ کوئی ایک گل بیٹھی ہوئے. جدوں تسی جاؤ تے تہاڈے کول کوئی پوچھے کہ راتی محفل وچ تو کی سنیا تے ایک جملہ بھی اگر تسی میرے بولن والا بول جاؤ گے تے تہاڈا سارا بہن دا مقصد پورا ہو جائے. انسان دا ذہن کمزور نہیں. 3 گھنٹے دی فلم ویکھے تے ساری یاد ہوندی سی کہ وہ کی بیان ہویا ہے کی انہیں دسیا کی میں سنیا ہے. تے 3 گھنٹے دی جے فلم یاد کر سکتے ہو تے 1 گھنٹے دے بیان وچ تانوں ایک گل بھی یاد نہ رہ سکے تے ایڈے کمزور ذہن تے تسی بھی نہیں تے میں بھی ایڈا کند ذہن نہیں بتوانے ایک بھی نہ سمجھا سکتا. جی سمجھ آ رہی؟ خالق نے سانو گل کرن واسطے بھئی دیکھو اللہ ہی ہر چیز دیتا ہے. اے اگر کسی بندے دا عقیدہ ہے نا کہ رب تو علاوہ بھی کوئی سپریم پاور ہے تو بندہ مشرک ہے. گاڈ سپریم پاور ہے اللہ سپریم پاور ہے رب تو علاوہ کوئی سپریم پاور نہیں رکھتا. او محتاج نہیں کسی دا ساری مخلوق اس دی محتاج ہے. دیکھو اللہ فرماتا ہے پہلی قرآن دی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفاں اس اللہ دیاں جو سارے جہاناں نو پالدا ہے. اللہ دی تعریف کی ہے کہ وہ سارے جہاناں نو روٹی توانو مینو کیڑیاں نو سمندر والیاں نو ہوا والیاں نو فضا والیاں نو تے اسی تے بڑولے بنائے نا اسی بڑولے بنائے تے تسی کسے درخت دے گھونسلے نو ویکھ لو اوتھے بڑولا کوئی نہیں ہونا. انہاں پرندیاں نو روز روٹی رب دیندا ہے انہاں دا رزق انہاں نو روز دیتا ہے حالانکہ وہ اکٹھا سٹور نہیں کرتے. ٹھیک ہے بندہ سٹور کرتا ہے کیونکہ یہ دی جڑی ٹرسٹ پاور ہے کمزور ہے. یہ اللہ تے ایڈا اعتماد نہیں کرتا اس واسطے اس پورے سال دی جوڑ ہے اور سمجھتا ہے کہ میں جوڑ کے رکھی ہوئی ہے تے میرے پڑھولے چکو نہیں مکنے. تے جدوں وہ مکان تے آندا ہے وہ بڑے بڑے پڑھولیاں چ مک جاتا ہے تے جنہاں نوں وہ دے چھڑدا ہے وہ پڑھولے نہ بھی بنان تے انہاں نوں روز دیندا رہندا ہے مکن دیندا ہی نہیں. واللہ یبسط الرزق لمن یشاء ہے تے مطلب ہے نا واللہ خیر الرازقین ہے تے مطلب ہے روٹی سارے بندیاں نوں اللہ دیندا ہے. اے اس دا فرمان ہے تے قرآن دی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین دا مطلب ہے کہ جہاناں نوں پالن والا. رب دا کی مطلب ہے؟ رب اللہ دا نام نہیں صفت ہے. نام اللہ ہے اللہ دا. اسم ذات کی ہے اللہ. اسم ذات اللہ. ایک آکھے ہن کوئی بندہ جڑا بولیا اس کو میں بٹھا کے او دے سائڈ تے کر دینا ہے تسی بھج کے پتہ نہیں اگے کیوں بہ جاندے ہو. وہ اگے وہ بندے بویا کرو جنہاں نوں کوئی سمجھ بوجھ ہوے جنہاں کوئی گل سمجھ نہیں لینی ہوے چوڑا جیاں ہو تسی اگے بہ رہندے ہو ہوش تانوں دی کوئی نہیں. توجہ ہے تہاڈی؟ بھئی جس بندے نوں پتہ ہی نہیں میں لین کی آیا اونوں تسی اگے بات چھڈدے ہو تے جڑے سمجھن والے ہوندے نے وہ ٹی وی تے بیٹھے رہندے نے مولوی ہوری لگے تے موڑی جاواں گے. کوئی سمجھ نہیں آتی پٹھی جی ساری قوم دی عادت ہے. اللہ اکبر. مسئلہ سمجھئے مینوں آندے نے تقریر چنگی کیتا کرو جتھے میں جاواں سارے بندے نے تقریر چنگی کرا کرو. تقریر واسطے ماحول کریٹ کیتا کرو. تقریر بندہ چنگی کرتا ہی کوئی نہیں. تقریر ماحول چنگا ہوئے تے آپ چنگی ہو جاتی. ایک بندے دے واسطی گل نہیں ہوتی. خطابت اس کا تعلق انسان دے مائنڈ نال ہوتا ہے. مائنڈ سیٹ چل رہا ہوئے تو تقریر اچھی چل رہی ہے. یہ مائنڈ سیٹ ہی نہ ہوئے ماحول کریٹ نہ کیتا گیا ہوئے تقریر والا تے خطابت نہیں ہوتی تے فرض پورا ہوتا ہے. سمجھ آئی جی کوئی نہ. ہن جڑے ہنیرے نے مینوں دستے ہی کوئی نہیں میں انہاں تقریر کی سناواں نہ چاہو متیار میں تقریر سناواں. تسی جو کہ جڑا کم بندہ کردا نہ ہوئے انہوں اس چیز کا نہیں پتا
جدو بندہ تقریر کر رہا ہوئے تو پچھلے سنو ایک مسٹیک ہو جائے نا تو سارا ٹیمپرامنٹ لوز ہو جاتا ہے، وہ بندے تے سارا سسٹم ایک باری مڑ دھڑم تھلے ہوتا ہے، اس نو مڑ مڑو لگنا گل بنانا۔ تسی خطابت نو ایڈا لائٹ نہ لیا کرو، اے وہ تقریر تے ہوندی نہیں بس شروع تو لے کے آخر تک رٹی ہے تے پہلی تو لگ پونا تے آخر تک وہ دس کے تے اللہ بیلی چل گل مکی۔ انجی تقریر نہیں ہوندی، وہ خطابت نہیں ہوندی، وہ واز ہوتا ہے جڑا جمعے تے مولوی کر دے جویں دا آیا کیتا تے نماز پڑھی تے اللہ۔ ساڈا اپنا کوئی طریقہ ہوتا ہے، اسی اپنی ونڈ نال گل سمجھانی تے بنانی ہوندی۔ آؤ توجہ فرماؤ، اللہ دی کی صفت ہے؟ رب اللہ دی صفت ہے پالنا، بندیاں نو پالنا۔ اللہ اعلان کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفاں اس اللہ دیاں، اس خالق دیاں، اس مالک دیاں جڑا جہاناں نو پالدا ہے۔ مینوں ایک گل دسو، اسی گھر جانے ہاں تے آکھیے اماں روٹی دے تے جڑا مولوی وہ نہ کھانا چاہیے شرک پیا کرنا ہے۔ توجہ ہے؟ مولوی نو آکھنا چاہیے ہے بس تو شرک پیا کرنا ہے، بھائی بیلیا اماں تو روٹی کیوں منگنا ہے، روٹی تو رب دیندا ہے۔ قرآن نو پڑھیا اللہ دا الحمدللہ رب العالمین، پالدا تے میں ہاں تے مڑ اماں تو روٹی کیوں منگدے ہو؟ تے جے کو یہ بندہ گل کرے تو انہاں آکھنا ہے اینو شرک فوبیا ہو گیا، ایس بندے نو پاگل ہو گیا، اینو کچھ سمجھاؤ۔ اوے پالدا رب ہی ہے، ماں سبب ہے، پالدا رب ہی ہے پر وہ برکیاں نہیں پاندا، اے دی شان نہیں منہ پھد کے منہ وچ برکیاں پائے، پالدا وہی ہے، دیندا وہی ہے، پر کدی ماں دے وسیلے نال دیندا ہے، کدی ابے دے وسیلے نال دیندا ہے، کدی یار دے وسیلے نال دیندا ہے، دیندا اللہ ہی ہے۔ ایک مثال اور دینا تاکہ مسئلہ چنگی طرح سمجھ آ جائے پھر اگے چل جائے۔ اللہ فرماندا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، قرآن وچ کہ جدوں بھی کوئی بیمار ہوئے اون صحت میں دینا۔ صحت کون دیندا ہے؟ بیمار نو صحت کون دیندا ہے؟ لیکن جن دی لت بجی ہوئے انہوں آکھیے پیار ہو اللہ ہی دینی ہے، کہ پیار ہو اللہ جو پیاندا ہے صحت میں دینا آپ پہ صحیح ہو جائے گی۔ تو مہینے دو لگ جانے تو اسا ڈاکٹر کو لے جانا ہے تو انہوں آکھنا ہے انہوں وڈ چھٹو، بنن والی تے رہی نہیں جی۔ جیسے آگے سی جی مولوی کو سنیا سی اللہ ہی شفا دیندا ہے تے اسی آکھے کتے لے جان دی لوڑ ہی نہیں۔ حضرات مسئلہ سمجھ رہے ہو؟ وضاحت کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے، جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں، مریض تو واحد متکلم کا صیغہ ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہ اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ اللہ دا قرآن ہے۔ بیماراں نو صحت کون دیندا ہے؟ بیماراں نو شفا کون دیندا ہے؟ جی سمجھ آ رہی ہے بچوں؟ ہن جیڑا مولوی آندا ہے رب تو سوا کوئی کچھ نہیں دیندا، وہ ہو جائے بیمار، تسی مولوی ہو ایڈا افسوس کیوں کر دے ہو میں مولوی بیمار پیا کرنا آنا پہ ہو جائے، تسی ایڈے سیریس ہو گئے جی میں توان پہ آنا پہ بیمار ہو جاؤ تسی۔ بھائی میں وہ دی گل پیا کرنا جیڑا سن آندا ہے کہ اللہ تو سوا کوئی کچھ نہیں دیندا، بیماراں نو شفا اللہ دیندا ہے، وہ بیمار ہو جائے گڈی چ پائی نہیں جاندے ہو ٹھڈ وچ پیڑ ہو گئی، تسی آکھو بھی ذرا گڈی روکی، مولوی ہوری کدھر لے چلے، وہ مولوی ہوئے یا کوئی اور بندہ ہوئے تے وہ آکھن جی اسی ڈاکٹر کو لے چلے ہیں بڑی درد ڈاٹی، تسی آکھو قرآن پڑھ، مولوی جی ذرا قرآن پڑھیا، انہاں آگیا ہن کیڑا ویلا ہی قرآن دا اس کہ نہیں جی ذرا پڑھیا، انہاں آکھنا جی لکھیا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیماراں نو شفا اللہ دیندا ہے، تے تسی آکھنا گڈی مسیتے موڑ، گڈی مسیتے لے چل، کیوں؟ انہاں آکھنا جی شفا اللہ دیندا ہے تو کدے چلنا ہے؟ او یار میں ڈاکٹر کول جان دے، نہیں تینوں مسیتے نہیں جانا، کیونکہ اللہ دا گھر تے مسجد ہے، ڈاکٹر گھر کی لین جانی، اللہ دے گھر چل شرک کرو شفا لینی ہے نا۔ انہیں آخر ہاں تو تسی اگلے اللہ دا قرآن نہیں پہندا شفا میں دینا، تو ڈاکٹر کول کی لین چلے چل اللہ دے گھر، انہیں پھر کی آکھنا ہے؟ انہیں آکھنا پیچھا ہو جا جیلا میرے ڈاکٹر کول جان دے، اس میں گولی دینی ہے تو اللہ شفا دینی ہے، ڈاکٹر میں گولی دینی ہے، اللہ میں مڑ شفا۔ انہوں پوچھا جب جناب اللہ کی شفا دینی ہے یہ گولی کی ہے؟
جدو شفا رب دینی ہے تے گولی کی چیز ہے؟ انہیں آخنا ہے گولی وسیلہ ہے. گولی کی ہے؟ وسیلہ. انہوں آکھیا جے کمڑیا ایو گل تے اسی سمجھانے ہاں جے رب گولی دے وسیلے نال شفا دے تے تو گولی لے لینا ہے. گولی تو گولی لے لینا ہے کیونکہ رب گولی دے وسیلے نال شفا دیتا ہے. تے جے رب محمد دے وسیلے نال جنت دے تے تینوں نہیں دینی چاہیے. رب محمد دے وسیلے نال بخشش دے تے نہیں لیندا. رب محمد دے وسیلے نال خیر دے تے نہیں لیندا. او چلیا جے گولی نو وسیلہ منیے تے شرک نہیں ہوندا تے آمینہ دے لال نو وسیلہ منیے تے تاں شرک نہیں ہوندا. یہ مسئلہ سمجھ جا رہا ہے کہ نہیں؟ اور سمجھ تاکہ بات چنگی طرح وضاحت ہو جائے اور سمجھ جا جائے. حضرت میں اکثر مثال دینا پھر دے رہا ہوں. ایوب علیہ السلام اللہ دے نبی. حضرت ایوب اللہ دا قرآن ہے جدو حضرت ایوب بیمار ہو گئے انہوں نے جلد نو سکن پرابلم آ گئی. سکن پرابلم سی انہوں نے جلد انہوں نے خراب ہو گئی تے بیماری بڑی لمبی ہوئی. 7 سال تے 7 مہینے تے 7 دن اللہ دے پیارے پیغمبر بیمار رہے. ایتھے ایک جملہ بولا. بعض بندے بیماری نو سمجھ دینے کہ اے بندہ رب دی پکڑے چھے. جیڑا کوئی بیمار ہو جائے بندے آندے نے فلانا بندہ بڑی ڈاٹی پکڑے چھے. میاں بیماری پکڑ نہیں اللہ دا انعام ہے. بیماری پکڑ نہیں اللہ دا گھبرا نہیں دے. بیماری رب دا انعام ہے. انعام. جدو بندے دے گناہ انہیں ود جاندے نا کہ خالق وہ دے نال ناراض ہو جاتا ہے. یہ حدیث پیش کر رہا ہے تے وہ کوئی کام اجیا چنگا چا کرتا ہے کہ رب وہ دے اتے راضی ہو جاتا ہے. مڑ رب وہ دے گناہ چھڑنا چاہتا ہے ان معاف کرنا چاہتا ہے ان جنت دینا چاہتا ہے. یہ دا سبب بناتا ہے اس بندے نے رب بیمار کرتا ہے. وہ بندہ پھر جنی بیماری دی تکلیف برداشت کرتا ہے انہیں رب گناہ معاف کرتا جاتا ہے. بیماری تے اجر نصیب ہوندہ ہے. بیماری تے اجر ہے. اجر سو بیمار پکڑے چھ نہیں ہوندہ. بی بی رابعہ بصریہ جدو بیمار ہو نہ ہونا مہینہ 1.5 مجھے لگ گیا تے آپ اللہ دی بارگاہ وچ دعا کر دیا یا مالکہ میرے نال ناراض تے نہیں ہو گیا میں کوئی بیماری ہی نہیں لگا. بیماری دا نہ لگنا ناراض ہونے دی نشانی ہے. تے سن کوئی ہلکی پھلکی پیڑ ہو پوے کوئی سر نو درد کسے بچی درد کسے بٹے درد تے اسی آنے سکوٹر کٹو پیر کول چلو ان نہ کو اسی بڑی پکڑے چاہ اسی سارے جی بیمار اسی سارے جی بیمار ہیں. سن کسے تویز پا چھٹے ہوئے تے جیڑے کرمانے کوئی تمیزاں لے رہے انہاں بھی انج کدی نہیں آکھیا وہ رب تے بھی بھروسہ کرو. وہ آندے بالکل کالے علم دے امتحان بھی قبرستان ہے تے تین بھی ہوتے سدے پہ آج آ جاندی ہوں تے بالکل گئی پہ ہیں ہن آ گئی ہیں ہن میں تے رکھ لئی سی. کاروبار ہے نا خوف دا بزنس. خوف دا بزنس پہلے خوف زدہ کرو. جدو خوف زدہ ہو جان گے پھر جو آپ ہو گے وہ کرن گے. ان خوف دا بزنس کرنے خوف زدہ کر کے بزنس کرنا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات میں یہ مزید وضاحت لمبی نہیں کرنا بس چلدیاں تو گل سمجھاتا جانا تاکہ جو ساڑھے موضوع دے ملحقات نہیں ہوں بھی تو آنی سمجھے چاہنے جانا. توجہ رکھیے. حضرت ایوب بیمار ہو اتنے عرصے تو بعد انہوں نے جدو رب نے شفا دینے چاہیے تو اللہ ہے وہ اے شان ہے وہ یہ طاقت ہے کہ وہ شفا دینا چاہے تو بغیر کسی شہد بھی دے چاہتا ہے. اللہ نے اپنے نبی کی فرمایا ارقد برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب. اے پیارے نبی اپنی اڈی زمین تے رگڑو. پیارے ایوب ارقد برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب اپنی ایڑی نو زمین تے رگڑو. حضرت ایوب نے جدو اپنی ایڑیاں زمین تے رگڑیاں تے اللہ نے 2 چشمے جاری فرمائے.
مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. اب اس چیز تے قادر ہے. اللہ نے دو چشمے پیدا کیتے اللہ دے نبی دیاں ایڑیاں ہی. ایک ٹھنڈے پانی دا سی ایک گرم پانی دا سی. اللہ فرمایا پیارے ایوب گرم پانی والے چشمے نال نہا لو تے ٹھنڈے پانی والا چشمے جو پی لو اللہ تانوں صحت عطا فرمائے گا. حضرت ایوب نے ایڑیاں رگڑیاں ایک ٹھنڈا نکلیا گرم نکلیا ایک ٹھنڈا پی لیا گرم نال نہا لیا اوویں ٹھیک ہو گئے. سوال اللہ تو ہی شفا دینی سی تے پانی تو بغیر ہی دے چھڑ شفا تو ہی دینی سی تے تیرا نبی لین والا تے تو دین والا وچلے سن پانی کیوں لیاندے. اللہ فرمایا بس ایک گل ہی سمجھانی ہے لوگو اگر اللہ اپنے نبی نو شفا دینی ہوئے تے پانی اڈی نال لوا کے برکت والا کردا ہے پھر سیک دیندا ہے. او دے محبوب دی اڈی لگ جائے تے پانی سیک دیندا ہے جو دے محبوب دا پھوکا لگ جائے تے کتنی سیک دیندا ہوئے گا. مسئلہ سمجھیے. حضرت یوسف علیہ السلام سورہ یوسف 12ویں پارے دے اندر جدو انہاں نوں ایک خبر ملی نا حضرت یوسف نو کہ میرے والد گرامی حضرت ایوب دیاں اکھاں دی بینائی چلی گئی. بینائی نہیں رہی اکھاں دی بینائی چلی گئی ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام اللہ دے نبی نے اور نبی شرک نہیں کرتے. نبی شرک نہیں کرتے. حضرت یوسف نے فرمایا جاؤ علی قمیصی ھذا 12واں پارہ سورہ یوسف فرمایا جاؤ علی قمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا. نبی سن بادشاہ بھی سن مصر دے جے انہاں ڈھونڈنے ہوندے ابلیا ایتھے ٹھیکا رہن دے پتر تھلے بیٹھ جاؤ تہاڈی بڑی مہربانی باقی سب ٹھیک ہے بیٹا بیٹھ جاؤ تھلے ایتھے سیٹ کر لو پھر ٹھیک ہے. توجہ رکھیے حضرات مسئلہ سمجھیے. اللہ دے نبی بھی نے تے مصر دے بادشاہ بھی نے. جے حکیم لبنا ہونے تے انہیں تو چنگا کوئی نہ لبنا کسی ہو رہی کیونکہ وہ بادشاہ تھا. تے جے دعا کرنی ہوتی تے انہیں تو چنگی دعا بھی کوئی نہ کر سکتا. نبی جو ہے انہیں نہ دعا کیتی ہے اپنے ابا جان دیاں اکھاں واسطے تے نہ انہیں کوئی حکیم گھلیا ہے. انہیں فرمایا جاؤ علی قمیصی اے میرا کرتا لے جاؤ. جاؤ علی قمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا. میری ایک قمیص میرے والد دیاں اکھاں تے لایا جے انہاں دیاں اکھاں ٹھیک ہو جان گیاں. انہاں دیاں اکھاں نبینے نے اکھاں چوں رشتہ نہیں پیا نظر چلی گئی ہے ویک ہو گئی ہے تے کرتا آئی اسپیشلسٹ تے نہیں نہ ہوندا. کرتا کوئی اکھاں دا ڈاکٹر تے نہیں. اللہ دے نبی کوئی نہیں پتہ بس شفا اللہ دیندا ہے. پتہ ہے نا بابا کہ شفا کون دیتا ہے اللہ دیتا ہے. لیکن اللہ دے نبی فرماتے ہیں میرا کرتا لے جاؤ. اور پھر سنیے اللہ دا قرآن کتنا حسین جملہ دے رہے ہیں. جس وقت مصر جو سوار کرتا نبی پاک اللہ دے یوسف دا نکلیا نا لے کے تے مصر تو کنعان دا فاصلہ سی 3 دن دا. کتنے دن دا 3 دن گھوڑے سوار کرتا رویا تے مصر تو کنعان آندا سی. جس جگہ تے ہن مسقط اور عمان ہے نا اے اس دور دے اندر کنعان سی. آپ ورلڈ میپ کھلارو گے اس نو بچھاؤ گے تے دیکھو گے تسی کہ بھئی اے کنعان تے مصر دا اتنا لمبا فاصلہ اس دور وچ 3 دن لگدے سن. تے جدوں گھوڑ سوار مصر وچ نکلیا جتوں 3 دیاں وچ بندہ ہوندا ہے تے حضرت یعقوب پتہ کی فرما دے. اللہ دا قرآن کہتا ہے انی لَأَجِدُ رِیحَ یوسف لولا ان تفندون. آپ فرما دے اگر میں نے پتر دی محبت دیوانہ نہ آکھو تے آج میں نے میرے یوسف دی خوشبو آنی پئی ہے. تو اڈا ناک سونگے بھی نا تسی پرفیوم لا لو خوشبو لگا لو عطر لگا لو تے تو اڈا ناک سونگے تے کنی کو دوروں سونگ لیندا ہے. اے جڑی سونگنے دی ایسے نو کہندے نے قوت شامہ. قوت شامہ یعنی سونگنے دی ایس اے ہوئے زیادہ دے تو اوتھوں پروں کر لو 3 دیاں دے فاصلے تے نہیں دے سونگ دی. تے اللہ دے نبی یہ دسیا ہے جے ساڈی سونگنے دی ایس ایڈی تیز ہے نا تے ساڈی سنن دی ایس بھی تواڈے نالوں تیز ہے. جے اسی ایڈی دوروں کرتے دی خوشبو سونگ لینے تے جے کوئی دوروں درود پڑھے تے تاں بھی سن لینے.
مسئلہ سمجھئے، کرتا لے کے آئے اور آئے آ کے انہوں نے آنکھاں دلایا فرتد بصیرا، اللہ فرماتا ہے بڑھو نہ نگاہوں نور واپس آ گیا۔ حضرات میں جملہ دینا چاہنا تو آٹے ہوتے سوال کرنا چاہنا، سوال قائم کرنا چاہنا تو آٹے ہوتے جواب ایزی ہے، لیکن سوال کر کے جواب لینا چاہنا یہ سمجھان دا ایک طریقہ ہے۔ حضرات شفا کون دیتا ہے؟ نبی شفا لینا لا تے اللہ شفا دینا لا۔ بندیاں تو اتنی تے پوچھ لیا کرو کرتا کی شے شفا جو اللہ ہی دینی ہے یا کھانا ٹھیک کرنی ہے، یہ کرتا کی چیز ہے؟ یہ دا جواب ہی کوئی ہے، شفا اللہ دیتی ہے پر یوسف دے کرتے دے وسیلے نال دیتی ہے۔ شفا اللہ دیتی ہے پر حضرت یوسف دے کرتے دے وسیلے نال دیتی ہے۔ گرامی قدر باب اے او چیز ہے جس کو اسی ہر نماز دو اذان تو بات کہنے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ، آت محمدا اللہ اکبر۔ مطلب وسیلہ کوئی شیط ہے، وسیلہ کوئی شیط ہے، تاں اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ ایک سوال کرتے ہیں میں آگے بڑھنا چاہنا، اللہ دے نبی نے کیوں فرمایا میں نتریاں دیاں دے فاصلے تو خوشبو ہوندی پئی؟ اس واسطے فرمایا کہ ہو سکتا ہے 15ویں 16ویں صدی دے کچھ بندے ایسے ہوں جڑے آکھن جے نبیاں کول علم ہوندا تے یوسف نو کوئی چوں کٹ ہی نہ لیاوندے، جے نبیاں کول علم ہوندا تے یوسف نو کوئی چوں کٹ نہ لیاوندے۔ اللہ نبی نو آکھیا ذرا خوشبو دا فیصلہ دس دے، انہاں دس دیں کہ تو انہوں خوشبو کتنے فاصلے تو ہوندی ہے۔ نبی ہر قوت جو امتی نالو زیادہ تیز ہوندے نے اور انہاں دی ہر قوت زیادہ ہوندی ہے۔ مسئلہ سمجھئے گرامی قدر احباب، اللہ دے نبی نے سانو ایک دس چھڑیا کہ لوگو جے میں 3 دنوں دے فاصلے تو یوسف دی خوشبو سونگ لینا تے نال والے کھوئے وچوں مینوں یوسف دی خوشبو نہ آئی ہو سی، رب دی مرضی یہ سی پیارے یعقوب پتر نو اکھاں تو دور کرے نو مصر دا بادشاہ بناونا ہے۔ جیڑیاں ماما پتران گوڈے نال بھائی رکھن انہاں دے کدی نہیں ڈگریاں لے کے آئے، تے جیڑیاں چپ کر کے جدائی پتران دی برداشت کر دیاں نا تے انہاں دے لاہور دھکے کھاندے رہندے نے وہی پڑھ کے ہوں گے۔ اللہ فرمایا پیارے اپنے پتر نو دور کر اپنے تو، جدو تیرے کو دور ہوئے گا تے میں مصر دا بادشاہ بنا دیا۔ ماشاءاللہ تو ان سمجھ آ رہی ہو؟ جتنی دیر بارش ہونی اجازت تو دیتی اتنی دیر میں تو سناواں گا۔ سنیے سنیے پکا لیجئے، اللہ فرماتا ہے میرے نبی دے بوہے تے آؤ، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اوتھے آؤ میں تو ان دیاں۔ توجہ رکھیے، سانو آکھیا اوتھے آؤ تے نبی نو رب پتہ ہے کی فرمایا؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سونے جیڑا بھی آ جائی خالی نہ جان دے۔ سانو آکھیا ہے اوتھے آؤ، نبی نو فرمایا جیڑا آ جائے ان خالی نہ جان دیں، میں تیرے خزانے بھرے ہوئے رہے۔ ایک جملہ بولا کہ سمجھ آ جائے اور مضمون چنگی طرح واضح ہو جائے۔ اوتے حضور نے نا، حضور نے ایک غلام نے پیر سید مہر علی شاہ صاحب آل انڈیا ایسٹ انڈیا کمپنی، پورے انڈیا دے اس کی حکومت ہے، انڈیا تو علاوہ بھی حکومت ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی برٹش گورنمنٹ جدی سلطنت سورج غروب نہیں سی ہوتا، انہیں اعلان کیتا کہ بھئی گورنمنٹ دے خزانے اچھ کنک تھوڑی ہے، لہذا کنک تھوڑی کھایا کرو۔ کات پہ گیا، گورنمنٹ آف برطانیہ دی حکومت کات پہ گیا، کات دی کیفیت ہو گئی۔ تے اگلے جمعے تے سید مہر علی شاہ صاحب جمعہ پہ پڑھان دیا ہے گولڑا شریف، تے آپ نے فرمایا بھئی دبا کے کھایا کرو، جیدے کڑو کنک مک جائے اور ساٹھے کڑو آگے گولڑے ہو لے لیا جائے۔ راول پنڈی دے ایک مولوی صاحب سانوں نہ کہا شاہ جی مسئلے دی سمجھ نہیں آئی، بھئی جنہ دی حکومت ہے جو سورج نہیں ڈبدا وہ آندے نے تھوڑی کھاؤ تے تواڈے کول تے گولڑے چ مرلے ہی کوئی نہیں، تسی آندے ہو میرے کول لے جائے جے، اے چ فرق دی کی وجہ ہے؟ تے پیر مہر علی فرماندے نے میاں انہاں اپنے گوداماں وچ ویکھ کے فیصلہ کیتا ہے، میں اعلان محمد عربی دے خزانے ویکھ کے کیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور فرماتے ہیں اوتی تو
اعطیت مفاتیح خزائن الارض، بخاری حدیث ہے، مشکات حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں اعطیت مفاتیح خزائن الارض، لوگوں خزانے اللہ دینے، کنجیاں اللہ مینوں پڑھا چھڑے۔ ہون شادیاں میں گل سمجھانا اس مثال دینا، ہون شادیاں رواج بدل گئے۔ پرانے دور جس لئے شادیاں ہو رہی ہیں نا پنڈا جٹ کرتے ہیں تے او پھر شہر جاندے ہیں تو اتھوں لے آندے ہیں سودا چینی گھی وغیرہ ہر چیز تے کو ہفتہ کو پہلا مٹھائی کڈوا کے جو ہر شے ایک کمرے چ رکھ کے تو انہوں تالا مار دیا، ان تالا مار کے ایک بندے نو کنجی دیندے ہیں۔ ہاں جی اے ٹھیک ہے، انہوں چابی دے چھڑ گئے۔ ہن کوئی مہمان آ جائے نا تے گھر والے آکھنا میں مٹھائی لیاؤ تو انہاں آکھنا کھلو جاؤ کنجی والے نو آ لین دو۔ میں خود دیکھیا انہاں کہنا ٹھہر جاؤ کنجی، انہاں کہنا بھی چینی چاہیے، انہاں کہنا ٹھہر جاؤ کنجی والے نو آ لین دو۔ جہدے ہاتھ وچ کنجی ہوے او دے تو بغیر گھر والے نو بھی مٹھائی نہیں دیندی، سمجھ آئیے نا۔ تے میرے نبی فرماتے ہیں او تھی تو مفاتیح خزائن الارض، رب دے جننے خزانے نے انہاں دیاں کنجیاں اللہ نے محمد عربی نو عطا فرما چھڑیاں۔ ہائے اللہ حضور نو کنجیاں دیتیاں ہوئیاں نے۔ ہن جس کچھ لینا ہے نا تے جو دموڑے پہ میں لینا ہے تے اللہ پہ آتا ہے میرے نبی دے بوئے تے آ، جے کچھ لینا ہی تے اتھے آ، جو منگے گا میں تے دے چھڑا گا۔ تے سانو تے اللہ آکھے نا آؤ تے نبی کو فرمایا جیڑا آ جائے۔ میں ایک مثال دینا، حدیث پڑھنا بخاری تے موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ حضور دی امت دے سب بڑے محدث ہیں، آپ حضور دی خدمت چاہے اور عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا فانساہ، یا رسول اللہ میں تواڈے کول حدیثاں بڑیاں سننا مینوں یاد نہیں رہی، میرا حافظہ کمزور ہے، میرا آئی کیو لیول ڈاؤن ہے، میری ذہانت کمزور ہے، میری حافظہ دی قوت کمزور ہے، مینوں گلاں نہیں یاد رہ دیاں۔ سنیا محبوبہ میں کی کرا، ہن اللہ کیا جیڑا آ جائے ان نہ نہیں کر رہے۔ ہن حضور بھائی گل جرنل تے بندی ہے میاں جا کوئی بادام کھایا کر، کوئی دودھ شد پیویا کر تے نو یاد رہ دیا تے نہ کریا کر، ایڈے وقت دی لوڑ کیڑی؟ لیکن حضور نے تے اللہ کیا جیڑا جو بھی منگے نہ کری سونیا، انہیں آکھیا سونیا میری قوت حافظہ کمزور ہے تے حضور فرماتے ہیں چادر بچھا، ابسط رداءک یا ابا ہریرہ، حضور فرماتے ہیں ابو ہریرہ چادر بچھا اپنی۔ آپ فرماتے ہیں میں اپنی چادر چا بچھائی تو میں یہ سوال کوئی نہیں کیتا کہ یا رسول اللہ علم نہیں چادریں چاہ جاندے ہیں، اور علم نالج ایک چادریں چاہتے نہیں نہ ہوتا۔ تسی پنڈی ٹور جاؤ، سفی کی ٹور جاؤ، جلال پور ٹور جاؤ، افزاباد ٹور جاؤ، لاہور ٹور جاؤ، آکسفورڈ تک چلے جاؤ، کسے کالج یونیورسٹی تے کسے بھی ادارے وچ کیا کسے چادر وچ پا کے شاپر وچ پا کے بھی کدی علم دیتا ہے؟ ایک تے نہیں نہ دیتا، پڑھا کے ہی دیتے۔ لیکن میرے نبی فرماتے ہیں جے تینوں علم چاہیے تے چادر بچھا۔ اللہ اللہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں چادر چا بچھائی تے میرے نبی نے ہاتھ یوتا کیتا ہے، مینوں نہیں پتا حضور ہاتھ کتھے لے گئے۔ اگر تسی سمجھنا چاہو تو میں وضاحت کر دینا وہ حضور دا ہاتھ کتھوں تک جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ان عبداللہ ابن عباس خسف الشمس علی عہد النبی، آپ فرماتے ہیں حضور دے زمانے سورج نو گرہن لگ گیا تے اسی گرہن دی نماز پڑھن واسطے نماز کسوف پڑھن واسطے باہر نکلے۔ نماز کسوف بھی ایک نماز ہے، اسی جو پانچ بھی کدی نہیں پڑھیاں سانو اگلیاں دا نا یاد کرن دی بھی کیڑی لوڑ ہے؟ جی سمجھ آ گئی ہے کہ کوئی؟ لیکن ایک نماز ہے حضور پڑھ دے سن نماز کسوف جدو سورج نو گرن لگے تے آپ فرماتے ہیں اسی حضور دے پیچھے نماز میں پڑھ دیا کہ حضور نے این ہاتھ ہوتا کیتا ہے نماز دے وچ، پھر تھلے کر لیا جدو نماز کمپلیٹ ہوئی تے سان کیتی یا رسول اللہ تسی ہاتھ ہوتا کر کے تھلے کیوں کیتا سی؟ کہ حضور فرماتے ہیں میں ہاتھ جنت وچ لے گیا سا۔ ہائے ہائے، بندے آتے ہیں قانون دے ہاتھ لمبے ہوندے نے، میں آ گیا ساڈے قانون کول تے ہاتھ ہے نہیں کوئی نہ تے جویں دے ہن پہ قانون بن دے نا ہن پہ بالکل شہبادے ہوری بنے دے، انہاں قانوناں والی تے گل ہی مکی پئی۔ ہن انہاں قانون بنایا وا جے تساں بی بی نال کوئی گل کیتی تے اس آکھنا باہر نکل، سمجھ آئی؟ انہوں نے کہنا باہر ہو جا، تے جے تسی باہر نہ ہوئے تو پولیس نے باہر کرنا ہے۔ میں کیا اور دے ہوئے نہ لگوٹ، سمجھ آئیے کوئی نہ؟ گنجے بندے چنگے ہیں پر کم کتے کر دے پہ
اگے میں بھی سمجھدار بندے چنگے نے لیکن جدوں دین نہیں ہو جے کام کیتے نا بھائی چوڑا ہو تہاڈیاں بیویاں تک کے گھر نہیں رہندیاں ہاں جی وہ جڑیاں روز اخبار تے ٹی وی تے آئی ہوئی دا مطلب ہے گھر نہیں بندی بھائی تہاڈیاں تے اگے گھر نہیں بندیاں جنہاں دیاں گھر رہندیاں نے ہن ان کیوں آندے ہو تسی بھی باہر کڈو تے پتہ کی آندے نے اے جی تحفظ آزادی نسواں میں کہا ایڈا تے جٹا نہ ہی کوئی نہیں ہونا جڈا تسی 12 نہ رکھ چھڑے میں دسوئے جٹو بھئی بیٹا دا بڑا ہوئے تو ڈانگ لے کے رکھ آکے بیٹھا ہوئے تو جیڑی بگیاڑ ہے وہ باہر کھلو گیا کھے کہ بیٹا نال زیادتی ہو رہی ہے انہوں اندر کیوں نکیا گیا ہے انہوں باہر کرنا چاہیے تو تسی دسو بیٹا نو اس دا ساتھ دینا چاہیے یا جڑا کی ڈانگ لے کے بیٹھا ہے وہ دا ساتھ دینا چاہیے انہوں نے سمجھنا نہیں چاہیے بھئی جڑا آندہ ہے انہوں باہر کٹو ہی ساتھ لگتا کتھو اے شبازے تے نوازے ہو رہی نے او پرویز رشید چبڑ منہ جو ویکھے لگتا ہے رن مرید یقین کرو پرویز رشید جڑا ہے نا ان ویکھے لگتا ہے بھئی قرآن مرید کیا بندہ ہے اے من من کرتا رہتا ہے ہر ویلے وہ آندہ ہے بیویاں نو باہر کٹو اوے کھوتیا بیویاں نو اللہ دا قرآن آندہ ہے گھر رکھو وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اللہ فرماتا ہے وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ اے بیبیو تسی اپنے گھراں وچ رہو میں کہا سی تیری منی ہے یا اللہ دے قرآن دی منی ہے لبا ان دسی میں نو جس لباس کرنا ہو 11:30 بجے تے نات نہ تو آپ لائی رکھے نے میرا کی قصور ہے توجہ ہے حضرات کی کوئی نہ حضرت ابو ہریرہ سونیا میں نو علم چاہیے انہاں ہاتھ ہے نہیں میرا ایمان آندہ ہے جتھے رب نے نالج دے خزانے رکھے ہیں انہاں حضور نے اٹھو 2 مٹھیاں بنی تے ابو ہریرہ دی چادر چڑھتی ہیں آپ فرمانے ہیں واللہ ما نسیت بعد شیئا ابدا میں نو اللہ دی قسم ہے اس تو بعد میں کوئی شے بھولیا ہی نہیں میں نو اللہ دی قسم ہے اس تو بعد میں کوئی گل نہیں بھولیا جڑی حضور دے لبائیں چو نکل دی سی اللہ نے میں نو اتنی قوت حافظہ دیتی ہے وہ ساریاں میں نو یاد ہو دیا گئی ہیں حضور اللہ حضرت امام البرکت امام احمد رضا بولے یہ آو فرماتے ہیں میرے قریب سے گر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے دربے بہا دیے دنیا والے کوڑو 100 منگیے تے 10 مل دے نے بریلی والے فرما در میرے نبی کوڑو قطرہ منگیے حضور دریا عطا فرما چھڑ دے نے میرے قریب سے گر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے دربے بہا دیے لبے جس لئے نسنا ہوئے نسیا لڑ کے نسنا نہیں دے چھاڑ کے نہ نسیا ہے جس لئے بندے پیران چھاڑ کے نسنا اس نے سار کوفہ یاد ہو گئے نہیں بجے جانا بھی ہوئے تھے لڑ کے کلے آنا بجے آئے تے ان بارش حضور دی تقریریں جو کی آئیے حدیث مبارکہ چاہتا ہے تے تاریخ دیا کتابہ نسریہ نے سید عبدالقادر جیلانی تقریر پہ کر دے اندیا کہ تب بارش آ جاتی ہے اس کو نہ سمجھا میں کو غلط شے ہو گئی ہے رب دی رحمت ہے جی میں ہو چاہے جی میں ہو راضی ہوئے جی میں ہو راضی ہوئے اے بھی بڑی گل ہے راضی بجی میں ہو راضی ہوئے حضور سلطان العارفین سلطان باو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمانے نے قادر دے ہاتھ ڈور اسادی
جویں رکھے رہیے جے کوئی سکے کتڑی کوڑا دیوان گرڑی وأفوض أمري إلى الله فإن الله بصير بالعباد ترجمہ قادر دے ان اللہ علی کل شیء قدیر قادر دے ہاتھ ڈور یساسی تے جویں رکھے توجہ ہے حضرات گھنٹہ لگ گیا ہے توجہ ہے ترڑی گھنٹہ لگ گیا ہے تو انہوں پتہ تھے کوئی نہیں لگیا ہونا حضرات میرا دل لوگ بس کر رہی ہے مجھے بارش تو موسم ہر شہر پہ جگہ نہ بجائے نہ لو چنگا ہے سارے کٹھے لگے وہ نہیں مینوں تے چادر نہیں کوئی نہیں مڑ تو سکھنیاں چادر دے سو تو میں یہ کبھی نہیں کیتا میں نہ جو دوجہ لئی ہوئے تو میں تاں ہی لینا نہیں وہ گل صحیح ہے اگے دیتی ہوئی جو ہے کہ وہ اس پہ چھٹی ہے ہون مڑ کنیاں کٹنیاں ہے چادرہ ان دی رضا تے راضی ہونا ہی میاں جی کمال ہے ملیو جی میں رب چاہتا ہے انہیں ہونا چاہیے اسی چادر اتے رکھی ہے جب وہ چادرہ بینا چاہے موڑ چادرہ تھوڑ جانی ہے تو جی وہ سکینا چاہے تو کم مڑتا نہیں پڑتے تقریر ہو گئی گل ہو گئی ہر شہنات خانی ہو گئی ہے تقریر ہو گئی ہے جتے میں تقریر چھڑدا پیاں اگلے سال اتو شروع کرا تو جی اس تو پہلا کدیں سبب بن گیا جے ڈوکیاں ویچتے موڑ اتو موڑ لگ پاؤں لہذا جیلی تقریر میں تو ان سنا چھٹی ہے کہ دے اتے تسی بھی راضی ہو جاؤ میں نو یقین ہے انہ تے میرا اللہ بھی راضی ہوئے گا اللہ سونا اپنے پاک حبیب دا صدقہ سارے سنگیاں دی حاضری قبول فرمائے دعا فرماؤ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام اللہ سونے آئے نا دی محفل پاک کو قبول و منظور فرما کرم تے رحمت فرما دین تے دنیا اچ کامیابیاں اور ترقیاں عطا فرما رزق اچ مال اچ جان اچ کاروبار اچ برکت دے خیر دے برکت دے وفوض امری اللہ ان اللہ وسیع صلی اللہ تعالی